عجیب خواب۔ علامہ محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دارالسلام میں نقل کیا ہے کہ میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی میری ماں کو دیکھنے گیا تھا۔ سلام اور احوال پرسی کے وقت میری ماں متوجہ ہو گئی کہ تربت کربلا کی ایک سجدہ گاہ اس کے بیٹے کے پاجامے کی جیب میں ہے۔ اسی وجہ سے میری ماں ناراض ہو گئی اور غصے ہو کر کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربت نیچے کی جیب میں رکھنا بے ادبی ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ سجدہ گاہ تیرے بدن کے نیچے دب کر ٹوٹ جائے۔ میرے بھائی نے جواب میں کہا تھا کہ اتفاق سے اب تک 2 سجدہ گاہیں میرے بدن کے نیچے دب کر ٹوٹ چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی نے وعدہ کیا کہ اب پاجامے کی جیب میں سجدہ گاہ نہیں رکھوں گا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے ایک مدت ہو گئی، اس حال میں کہ میرے ماں باپ کو کچھ اطلاع نہیں تھی۔ ایک رات میرے باپ نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے کتاب خانے میں تشریف لائے اور ان کے پاس بیٹھے اور اظہار محبت اور مہربانی کی۔ پھر میرے باپ سے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو آواز دو تاکہ ان کو انعام و خلعت عطا کروں۔ میرے باپ کے 5 بیٹے تھے، سبھی کو میرے باپ نے ایک ساتھ آواز دی۔ سبھی بھائی آئے اور حضرت امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ امام کے پاس کچھ پارچے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت نے سب کو ایک ایک پارچہ دیا، یہاں تک کہ اس بھائی کی نوبت آئی جو سجدہ گاہ کو اپنے پاجامے کی جیب میں رکھتا تھا۔ جب وہ آیا، حضرت نے غضب و غصے سے اسے دیکھا اور میرے باپ سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا میری تربت کی 2 سجدہ گاہیں اپنے بدن کے نیچے رکھ کر توڑ چکا ہے۔ اس کے بعد اسے دوسرے بھائیوں کی طرح کمرے میں نہ آنے دیا، بلکہ ایک پارچہ اس کے لیے کمرے کے باہر ڈال دیا۔ میرا باپ خواب سے بیدار ہوا، اس خواب کو میری ماں سے بیان کیا۔ میری ماں نے بھی بیٹے کا واقعہ باپ سے بیان کیا۔ میرے باپ کو اس بات سے کہ ان کا عجیب خواب سچا اور صحیح ثابت ہوا بہت تعجب ہوا، اور میرے بھائی نے بھی عہد کیا کہ اب تربت حسینی کی بے احترامی نہیں کروں گا۔ موسیٰ ابن عبدالعزیز جو شیعوں میں سے تھا بیان کرتا ہے کہ ہارون رشید کے دور حکومت میں شہر بغداد میں سب سے بڑا طبیب یوحنا جو عیسائی تھا وہ ہارون رشید کا مخصوص طبیب تھا، اور جب کبھی خلیفہ بیمار ہوتا تھا اس کا علاج کرتا تھا۔ ایک دن یوحنا میرے پاس آیا اور کہا کہ تجھ کو تیرے پیغمبر و دین کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کہ وہ کون شخص ہے کہ جس کی قبر مطہر کربلا میں ہے اور لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تم نے کیوں سوال کیا اور تمہارا مقصد کیا تھا؟ عیسائی طبیب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں ایک عجیب معلومات رکھتا ہوں جو تم سے بیان کرتا ہوں۔ چند روز قبل شاپور نے جو خلیفہ ہارون رشید کا خادم تھا مجھے اپنے پاس بلایا، اور جب اس کے پاس گیا تو مجھے موسیٰ ابن عیسیٰ جو خلیفہ کے خاندان سے تھا اس کے گھر لے گیا۔ وہ کوفے کا حاکم تھا اور خلیفہ کے حکم سے بغداد آیا تھا۔ اس کو دیکھا کہ بستر پر بے ہوش پڑا ہے۔ اس کے پاس ایک تشت رکھا ہوا تھا کہ تمام انتڑیاں اور شکم کی ساری چیزیں اس میں پڑی تھیں۔ شاپور نے موسیٰ بن عیسیٰ کے خدمتگار نوکروں سے پوچھا کہ یہ بلا اس کے سر پہ کیسے آئی؟ نوکر نے جواب دیا کہ 1 گھنٹہ پہلے امیر بہت ہی خوش و صحت یاب تھے اور اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص بنی ہاشم سے بھی مجلس میں شامل تھا۔ اس نے کہا کہ میں بہت سخت بیمار تھا، بہت کچھ علاج کیا لیکن ٹھیک نہ ہوا، یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر تم تربت امام حسین سے استفادہ کرو تو شفا پاؤ گے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور عافیت و نجات پائی۔ موسیٰ بن عیسیٰ نے ہاشمی شخص سے کہا کہ کیا اس تربت میں سے ابھی کچھ تمہارے پاس موجود ہے؟ ہاشمی شخص نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر اس تربت کو لانے کے لیے کسی کو بھیجا۔ موسیٰ بن عیسیٰ نے خاک شفا لی اور احانت و بے احترامی کے لیے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ موسیٰ بن عیسیٰ نے فریاد کی کہ جل گیا، جل گیا، تشت لے آؤ۔ ہم اس کے پاس تشت لائے۔ اس نے اتنا اور اس قدر قے اور استفراغ کیا کہ اس کے بدن کی تمام انتڑیاں باہر نکل آئیں۔ اس کے بعد تمام دوست اپنے اپنے گھر چلے گئے اور محفل سرور مجلس غم میں تبدیل ہو گئی۔ عیسائی طبیب نے اس کے آگے بیان کیا کہ شاپور نے مجھ سے کہا کہ آؤ اس کا معائنہ کرو، شاید تم اس کا علاج کر دو۔ میں نے چراغ منگوایا اور غور سے تشت میں پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ امیر کا دل و جگر اور تمام انتڑیاں تشت میں پڑی ہوئی ہیں۔
میں نے تعجب سے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا سوائے حضرت عیسیٰ کے جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ شاہ پور نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن تم یہاں رہو، دیکھو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں رات وہیں تھا یہاں تک کہ سحر کے وقت امیر دنیا سے چلا گیا۔ یوحنا باوجود یہ کہ عیسائی تھا بہت دنوں تک کربلا جاتا رہا اور سید الشہداء علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کرتا تھا، لیکن تھوڑی مدت کے بعد وہ اپنے عقیدے سے پلٹ گیا اور نیک و پرہیزگار مسلمان ہو گیا۔ بند هیدرم مست و قلندرم